نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں کیا ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ قرآن و سنت، وحی الہی. من البینات، بینات میں سے، والہدی اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، فی الکتاب، کتاب میں. اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پہ اللہ لعنت کرتا ہے. ویلعنہم اللائنون، اور لعنت کرنے والے سب بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی اللہ نے جو باتیں اپنی کتاب میں لوگوں کو بتانے کے لیے نازل کی ہیں، اگر ان کو لوگوں کو بتایا نہیں جاتا، چھپایا جاتا ہے ان سے، تو یہ کام حق کو چھپانا کوئی معمولی جرم نہیں. ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت بھی ہے، فرشتوں کی بھی ہے، سب انسانوں کی بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں یہ 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں تم سے کبھی حدیث نہ بیان کرتا. مجھے چین کیوں نہیں آتا، میں کیوں علم بانٹتا رہتا ہوں؟ کیونکہ علم کا چھپانا جو ہے بہت بڑا جرم ہے. لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، پھٹکارے ہوئے ہیں، دھتکارے ہوئے ہیں، کہ جو اس علم کو عام نہیں کرتے، چھپا کے بند کر کے رکھا ہوا ہے پیچھے پیچھے. اب دیکھیں نا کس چیز کے چھپانے کی بات ہو رہی، بینات اور ہدایت کی جو ہم نے بیان کی. اور بینا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھول کھول کے بیان کی. کس کے لیے بیان کی؟ للناس. پیچھے کیا حکم آیا تھا؟ لتکونوا شہداء علی الناس، کہ تمہیں اعلان کرنا ہے اس حق کا. اور جو نہیں اعلان کرتا اور جو چھپاتا ہے اور اس طرف توجہ ہی نہیں کرتا، تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. آپ دیکھیے کہ حدیث میں علم کو عام کرنے کے بارے میں جو بشارت آئی ہے وہ حیرت انگیز ہے. بالکل اس کے اپوزٹ بات ہے. میں حدیث سناتی ہوں آپ کو، ترمذی کی روایت ہے. وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلی على ادناکم. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکته واہل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عابد پر، عبادت گزار شخص پر، عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر. یعنی اتنا بڑا مقام ہے علم سیکھنے والے کا. ٹھیک ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی، اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کے اہل یعنی مخلوق، اہل السماوات سے مراد کیا؟ جو رہنے والے ہیں آسمانوں میں اور جو رہنے والے ہیں زمین میں، حتیٰ کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں، حتی الحوت، اور مچھلی یعنی پانی میں کیا کرتے؟ رحمت کی دعائیں کرتی. لَيُصَلُّونَ، کس کے لیے؟ لوگوں کو بھلائی سکھانے والوں کے لیے. جو چھپاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ لعنت. کس کی؟ یلعنہم اللائنون، سب لعنت کرنے والوں کی. اور جو سکھاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعائیں ساری مخلوق کی طرف سے، حتیٰ کہ چیونٹیوں اور مچھلیوں کی طرف سے. ہے نا، 2 بالکل اپوزٹ باتیں. ایک اور روایت ہے ابو داؤد کی، ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ وان الملائکۃ لتدع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ایسے رستے پر چلے جس میں وہ علم تلاش کرے، یعنی علم کی تلاش میں نکلے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف راستہ آسان کر دیتا ہے. فرشتے طالب علم کے لیے اس کے عمل سے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں. ایک اور معنی یہ کیا گیا کہ وہ اپنے پر رکھ دیتے ہیں، یعنی احترام میں جھک جاتے ہیں، آ کر سمٹ جاتے ہیں. ذرا تصور لائے نا، فرشتے اڑتے آ رہے ہیں، ڈھونڈتے ہیں. حدیث میں آتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیارہ، کچھ فرشتے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. اب فرشتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، نظر تو نہیں آتے نا، لیکن ہمیں شروع میں بتا دیا گیا کہ یہ کتاب فائدہ ان کو دے گی جو ایمان لاتے. اب تصور میں لائیں ذرا کہ وہ ادھر اڑ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، بے شک ہم نہیں دیکھ رہے، مگر جہاں علم کی مجلس ہوتی ہے، دین کی بات ہوتی، سب وہاں اکٹھے ہوتے ہیں. حدیث میں آتے 7ویں آسمان تک اوپر ایک دوسرے کے جمع ہوتے، اتنی بھیڑ لگتی ہے کہ یہاں سے وہاں تک سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں علم کی مجلس ہے. اتنے شوقین ہیں وہ علم کی مجلس کے. اور پھر جب وہ علم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو طالب علم کے احترام میں اپنے پر رکھ دیتے ہیں، یعنی سمیٹ لیتے ہیں. اور دوسرا معنی کیا کیا گیا کہ وہ اس کے رستے میں جیسے بچھاتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ہر چیز، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت سب ستاروں پر. اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء اپنے ورثے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، وہ تو علم دین کا ورثہ چھوڑتے ہیں. جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے ایک بڑا حصہ حاصل کر لیا، یعنی بہت بڑی قسمت ہے اس کی کہ جس نے اس میں سے کچھ حصہ حاصل. اب دیکھنا علم تو بہت ہے، اب اس میں بڑا حصہ کس چیز کا ہے؟ قرآن ایک بڑا حصہ ہے. اسی طرح اور علوم بھی ہیں. تو بہت لکی ہے وہ شخص جس نے ایک بہت بڑی نعمت سمیٹ لی ہو. وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ جیسے آتا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو لوگ اس علم کو چھپاتے ہیں جو ہم نے ہدایت اور واضح نشانیوں میں سے لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کیا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور سارے لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. یعنی اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اس علم کو شیئر کرے. جب علم آئے گا، روشنی آئے گی تو سوچ بدلے گی نا. موٹیویشن علم کے بغیر تو نہیں ہوتی نیکی. پہلے اچھی طرح سیکھ لیں اور پھر سیکھنے کے بعد آگے بتائیں.